بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں حالیہ انتخابات کی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ روایت رہی ہے کہ جو پارٹی، جو سیاسی جماعت وفاقی حکومت میں ہوتی ہے، اس کی ہی جماعت کو کامیابی حاصل ہوتی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات۔ یہ ایک روایت ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن ہوتا یہی آیا ہے۔ 25 جولائی 2021 کو بروز اتوار جو الیکشن ہوئے، اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھرپور تیاری کی تھی۔ تمام بڑے قائدین، جن میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر تمام ان کے ساتھی جو تھے، وہ کشمیر پہنچے، مختلف مقامات پر جلسوں جلوسوں سے خطاب کیا، ایک دوسرے پر بے پناہ تنقید کی اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی غلط الفاظ بھی استعمال کیے، جن کو سراہا نہیں جایا جا سکتا۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ تمام دعووں، تمام تحقیقات، تمام نتائج، تمام تجزیوں، تمام تبصروں کے باوجود، اور باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی وفاق میں اور صوبوں میں ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے پذیرائی ملے، پاکستان میں ہونے والے بہت سے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس بار وادی کشمیر کے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی جو ایک وفاقی حکومت میں ہے، وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور نون لیگ جو وہاں پہ حکومت میں ہے وہ اپنی حکومت کو برقرار رکھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں 53 نشستیں، 45 نشستوں پر تو مقابلہ ہوتا ہے جس میں ووٹنگ ہوتی ہے، جن میں سے 33 نشستیں جو ہیں، 33 نشستیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں، مختلف علاقوں میں، اور 12 سیٹیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ یہ 45 سیٹیں ہو گئیں، 8 سیٹیں مخصوص ہیں خواتین کے لیے، علماء کرام کے لیے، ٹیکنوکریٹس کے لیے، جن پر نامزدگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس دفعہ تحریک انصاف کو الیکشن میں 25 نشستیں ملی اب تک کے غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج کے مطابق۔ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی رہی، جس نے حیرت انگیز طور پر 11 سیٹیں حاصل کی، اور تیسرے نمبر پہ رہی پاکستان مسلم لیگ نون، جس کو صرف 6 سیٹیں مل سکیں۔ جب انتخابی مہم جاری تھی تو ٹی وی چینلز پہ، مختلف میڈیا فورمز پر بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار، تجزیہ نگاروں کی رائے تھی کہ مریم نواز ایک کراؤڈ پلر ہے، اور ان کے جلسوں میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد عمران خان صاحب کے جلسوں سے بھی زیادہ تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید لوگ اس بار نون لیگ کو ایک دفعہ پھر منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ ماہرین کی، کچھ تجزیہ نگاروں کی رائے یہ تھی کہ وادی کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو، یہ لوگ فیصلہ اپنے علاقے کی ترقی کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کی وابستگی کے حوالے سے نہیں کرتے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت کو ہی ووٹ دیا جائے جس کی وفاق میں حکومت، تاکہ وادی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے لیے ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور آخر میں ہوا یہی، تحریک انصاف نے ایک بھرپور کامیابی حاصل کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، گزشتہ 3 سال میں 25 جولائی 2018 سے جب تحریک انصاف نے عام انتخابات میں پاکستان میں کامیابی حاصل کی تھی، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں حکومتیں بنائیں، بلوچستان میں اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، مگر کارکردگی وہ نہیں ہے جس کو تحسین بخش کہا جا سکے، اطمینان بخش کہا جا سکے۔ لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، عوام کو ریلیف
دینے کے تمام دعوے ابھی تک پورے نہیں ہوئے، مگر پھر بھی وادی کشمیر کے لوگوں نے عمران خان کی قیادت پر، پی ٹی آئی پر اعتماد کیا اور دوسری جماعتوں سے اپنے اختلافات کا اظہار کیا۔ دیکھیں، ہم سے بہت سینئر تجزیہ نگار، بڑے بڑے صحافی، سینئر جرنلسٹ، دانشور، تجزیہ نگار اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، کر رہے ہیں مسلسل۔ میں صحافت کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، کسی بھی شخص کی مقبولیت، کسی کو دیکھ کر لوگوں کا جلسوں میں آنا، کسی کے میٹنگ میں لوگوں کی کم حاضری، اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ الیکشن کا نتیجہ کیا نکلے۔ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اپنی پالیسیوں کو دیکھ کر، اپنے علاقے کی صورتحال کو دیکھ کر۔ تو اس دفعہ بھی وادی کشمیر میں یہی ہوا۔ آپ دیکھیں، ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی مشکل سے ایک حلقہ جیتی ہے پاکستان میں، جو اب تک 12 یا 14 ضمنی الیکشن ہوئے، لیکن آزاد کشمیر کے جو الیکشن پنجاب میں ہوئے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو سیٹیں گئی۔ وجہ اس کی دو ہی نظر آتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پر ابھی بھی لوگوں کو کچھ اعتماد ہے، اور دوسرا وہ سبب تو سب سے بڑا یہی ہے کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے، تو وادی کے لوگ وفاق کے ساتھ جاتے ہیں۔ مگر ایک اہم معاملہ اور بھی، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلائی، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ نے، وہ ساری کی ساری بظاہر پاکستانی اداروں کے خلاف گئی۔ انہوں نے کبھی نام لیا، کبھی نام لیے بغیر مسلسل تنقید کی۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کو تو انہوں نے دائرے نہیں چھوڑنا تھا، وہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن انہوں نے قومی اداروں کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ملاقات کی افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے لندن میں۔ یہ وہ افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے حمداللہ محب، جس نے پاکستان کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات کہے تھے چند دن پہلے، اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے اس سے رابطے ختم کر دیے ہیں اور اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کابل کو۔ تو اس موقع پر جب کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان مخالف شخصیت سے ملنے کا سبب بھی نون لیگ کی شکست کا ایک بڑا فیکٹر بنا۔ سیاست میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو سب کی رائے ایک ہی ہے، میری بھی رائے کی، لیکن آپ اس بنیاد پر اگر اپنے قومی اداروں پر تنقید کریں گے، اپنے قومی اداروں کو مسلسل تضحیک کا نشانہ بنائیں گے، تو آپ اس طرح تو دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی چیزوں کو کوٹ کر کے ہمارے اداروں پر، ہماری فوج پر مسلسل تنقید کریں اور آپ کے جملوں کو وہ یوٹیلائز کریں گے، اور یہی ہو بھی رہا ہے مسلسل۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دھاندلی کا شور نہ مچایا جاتا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، الیکشن ہو گئے، لوگوں نے ووٹ ڈالے، شام کو رزلٹ آ گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، جو ہار گئے انہوں نے شکست تسلیم کی۔ لیکن ہمارے یہاں تو سیاسی کلچر ہی دوسرا ہے۔ ہم تو جہاں سے ہارتے ہیں وہاں دھاندلی ہوتی ہے، جہاں سے ہم جیتتے ہیں وہاں پہ الیکشن بالکل شفاف ہوتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جن حلقوں میں 2013 میں عمران خان جیتے تھے وہ الیکشن بہت اچھے تھے، اور جن حلقوں میں وہ نہیں جیتے تھے تو انہوں نے وہاں دھاندلی کا احتجاج کیا، شور مچایا، اور پھر بالآخر انہیں اس کا صلہ بھی ملا۔ اسی طرح 2018 کے الیکشن کے بعد سے اب تک پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں مسلسل یہ احتجاج کر رہی ہیں کہ دھاندلی کے الیکشن ہیں، پی ٹی آئی کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا ہے، مگر جو سیٹیں وہ جیتے ہیں
جہاں سے ان کے لوگ کامیاب ہوئے وہاں پر وہ بات نہیں کرتے. اسی طرح آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ 11 سیٹیں جیتی ہیں پیپل پارٹی نے, 6 سیٹیں جیتی ہیں نون لیگ نے. پیپل پارٹی تو اتنا دھاندلی کا شور کر ہی نہیں رہی, کیونکہ انہیں تو توقع سے زیادہ سیٹیں مل گئی تھیں. نون لیگ جو شور مچا رہی ہے وہ یہ نہیں بتا رہی کہ ان کے جو 6 سیٹ حلقے انہوں نے جیتے, جہاں کامیابی حاصل کی, وہاں کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب, جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے تو میڈیا پہ آ کر یہ کہا کہ بظاہر ہمیں دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملی. یہ بات مسلسل پاکستانی سیاست میں چل رہی ہے کہ الیکشن کے بعد ایک دوسرے پر الزام لگانا ضروری ہوگی, اس کے بغیر تو ہماری سیاست پوری نہیں ہوتی. تو یہی سلسلہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی چل رہا ہے. مگر قصہ مختصر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر لی. اب تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں بھی, پنجاب میں بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, بلوچستان میں اتحادیوں کے ساتھ حکومت ہے, گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. تو یہ عمران خان کی سیاسی جد و جہد کی ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن اصل کامیابی جب ملے گی جب کشمیر سے لے کر کراچی تک کے لوگوں کو مہنگائی, بے روزگاری, امن و امان کی ابتر صورتحال, غیر یقینی معاشی صورتحال سے نجات ملے. معاشی اشاریے کتنے بھی اچھے ہوں, جب تک غریب عوام کا بجٹ چیزوں کی قیمتوں کے مطابق نہیں ہوگا, ان معاشی اشاریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, معاشی دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر تحریک انصاف کیا کرتی ہے. ابھی تحریک انصاف کے بعد وفاقی حکومت کے 2 سال باقی. دوسرے یہ کہ سردار تنویر الیاس صاحب کا نام بہت دنوں سے نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں گے, اور ان کے ساتھ بھی کئی امیدوار پی ٹی آئی کے جو جیتے ہیں وہ الیکشن کامیابی سے سر کر کے آگے آ گئے. مگر اب یہ عمران خان ہی فیصلہ کریں گے کس کے سر پر وزارت عظمیٰ کا تاج رکھنا ہے. پھر 25 نشستوں کے ساتھ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر پنجاب اور وفاقی حکومت کی طرح اتحادی حکومت بنانی پڑے گی, اس کے بغیر حکومت بننا ممکن نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں پہنچتی ہے. مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اب ہمارے سیاسی قائدین کو, سیاسی جماعتوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ الزام در الزام, تنقید برائے تنقید چھوڑ دیں. یا تو سارے الیکشن کو بائی کاٹ کریں کہ سارے الیکشن ہی رگڈ ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, یا پھر اسپیسیفک جامع ثبوت دیں کہ کہاں کیسی دھاندلی ہوئی, کس نے کی, کب کی, کہاں, تاکہ اس کے ثبوت الیکشن کمیشن میں اور دیگر اداروں تک پہنچیں اور پھر اس کا سدباب ہو سکے. صرف بیان بازی کے ذریعے اگر آپ اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے تو وہ تو ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں چل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, وقتی طور پر صورتحال ہوتی ہے, وقت گزر جاتا ہے. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے, اور آگے چل کے آپ کو باخبر رکھیں گے. آخر میں بس صرف آپ سے یہی کہنا ہے کہ آصف فائیو ٹی وی کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. فیڈ بیک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا فیڈ بیک اچھائی میں ہو, برائی میں ہو, ہمارے لیے رہنمائی کا ثبوت ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ملیں. اللہ حافظ.